بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیا تو نے اے نمازی کبھی غور کیا ہے؟ منقول ہے کہ حضرت بی بی رابعہ بصریہ روزانہ بلا ناغہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتی تھیں، اور یہ فرمایا کرتی تھی کہ ان نمازوں سے ثواب کی طلبگار نہیں ہوں، میں تو ان نمازوں کو صرف اس لیے پڑھتی ہوں کہ میرے محبوب اور خدا کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اور میرے آقا قیامت میں تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ فرمائیں کہ دیکھ لو میری امت کی ایک عورت کا ایک دن رات میں اتنا عمل صالح ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ کا ذوق عبادت کتنا بلند تھا، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بلند ترین منزل پر فائز تھیں کہ صرف اپنے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے وہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتی تھیں۔ انہیں یہ حدیث معلوم تھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لات قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ پھر ان کے اس ایمان فروز اعتقاد کا کیا کہنا کہ جب حضور علیہ السلام مجھ سے خوش ہو جائیں گے تو یقیناً خدا بھی ضرور مجھ سے خوش ہو جائیں گے، کیونکہ عقائد اسلام کا یہ بہت درخشندہ عنوان ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا شعر ہے، خدا کی مرضی ساری دنیا چاہتی ہے، سارے عالم چاہتے ہیں، مگر خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو خدا ہے وہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ خدا کی رضا اور ناراضگی کا معیار اور اس کا دار و مدار ہی اس پر ہے کہ جس سے رسول خوش ہو گئے اس سے خدا بھی خوش ہو گیا، اور جس سے رسول ناراض ہو گئے اس سے خدا بھی ناراض ہو گیا۔ کیا خوب فرمایا اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ العزیز نے کہ با خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مشہور عالم حدیث حضرت مسلم بن بشار اپنے گھر میں نوافل پڑھا کرتے اور گھر والوں سے فرمایا کرتے تھے، میں جب نماز شروع کر دوں تو تم لوگ خوب باتیں کیا کرو، کیونکہ میں نماز کی حالت میں کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ چنانچہ جب مسلم بن بشار مکان میں داخل ہوتے تھے تو گھر والے بالکل خاموش رہتے تھے، لیکن جب آپ نماز کی نیت باندھ لیتے تھے تو لوگ خوب آزادی سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ نماز میں ان کے خضوع و خشوع اور کمال توجہ کا یہ عالم تھا کہ یہ ایک مرتبہ نماز میں مشغول ہو گئے اور گھر میں آگ لگ گئی۔ لوگ آگ بجھانے کے لیے دوڑ بھاگ شور و غوغا سب کچھ ہوا، مگر ان کو ذرا بھی خبر نہیں ہوئی، اور یہ بدستور نماز میں مشغول رہے اور لوگوں نے آگ بجھا دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے تو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ کبوتر ان کو ستون سمجھ کر ان کے سر پر بیٹھ جاتے، یعنی ستون جو پلر ہوتا ہے وہ سمجھ کر ان کے سر پر بیٹھ جاتے تھے، یعنی کہ ستون کو کیسے کھڑا۔ اسی طرح ابراہیم بن شریک محدث اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ چڑیا ان کی پشت پر اس طرح بیٹھتی اور کودتی پھدکتی اور یعنی کھیلتی تھی کہ گویا وہ کسی ٹیلے یا دیوار پر بیٹھی ہو، یعنی چڑیا ان کی کمر پر بیٹھ جاتی کھیلتی، جیسے اسے پتا ہو کہ یہ کوئی ٹیلا کوئی ساکن چیز ہے۔ ساکن چیز کا مطلب نہ ہلنے والی، ایسے محسوس ہوتے تھے۔ نامور محدث خلف بن ایوب جب نماز میں کھڑے ہوتے ان کے چہرے پر کتنی مکھیاں کیوں نہ بیٹھ جائیں مگر یہ کبھی مکھیوں کو نہیں ڈانٹتے تھے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، آپ کیسے صبر کرتے ہیں؟ اتنی مکھیاں آپ کے چہرے پر بیٹھی رہتی ہیں اور آپ نہایت سکون کے ساتھ نماز میں مشغول رہتے ہیں اور کبھی بھی مکھیوں کو نہیں ڈانٹتے۔
تو آپ نے فرمایا جلاد فاسقوں، زانیوں، شرابیوں کو قاضی کے سامنے کوڑے مارتا ہے، اور جب فساق اتنا صبر کرتے ہیں کہ نہ ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، نہ ان لوگوں کی پیشانی پر بال آتا ہے، تو کیا میں خدا کے سامنے اتنا بھی صبر نہیں کر سکتا جو چہرے پر مکھیوں کے بیٹھ جانے سے پراگندہ خاطر ہو کر مکھیاں اٹھانے کے لیے ہاتھ ہلاتا رہا؟ مذکورہ بالا تینوں واقعات پڑھ کر اندازہ لگائیے کہ سلف صالحین اور بزرگان دین کی توجہ علی اللہ کا کیا عالم تھا، اور یہ لوگ کتنے حضور قلب کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے تھے، اور ہمارا کیا حال ہے کہ دنیا بھر کے خطرات و خیالات نمازوں میں ہمارے سروں پر مسلط رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے پروگراموں کی ترتیب اور تجارتوں کے منصوبے بھی نمازوں ہی میں تیار کرتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کے بعد ہمیں کبھی یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم اس وقت حاکم الحاکمین اور رب العالمین کے دربار میں اس کے سامنے اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں ہمارے خیالات کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، اور ہمارے اندر جو خیالات ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں، تھنکنگ ہماری، اس کو بھی جانتا ہے، اس کو وہ بھی پتہ ہے۔ کیا تو نے نمازی یہ کبھی غور کیا ہے کس واسطے اور سامنے کس کے تو کھڑا ہے؟ یعنی شعر ہے، کیا ہے نمازی تو نے کبھی غور کیا ہے کہ کس واسطے اور سامنے کس کے، یعنی کس واسطے کھڑا ہے اور کس کے سامنے کھڑا ہے، یہ نہیں ہم سوچتے۔ اداب خدا بندی بھی کچھ تجھ کو ہے ملحوظ، یعنی کچھ ملحوظ خاطر اداب خدا بندی رکھے ہوئے ہیں، وہ ادب ہے آپ میں، یا منہ سے فقط کہتا ہے اللہ بڑا ہے، یعنی اللہ اکبر کہتا ہے، صرف منہ سے کہتا ہے اللہ اکبر، یہ نہیں سوچتا اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے آپ کو۔ مشہور بزرگ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ نے فرمایا، میری جماعت چھوٹ گئی تو تربیت کے لیے میرے پاس صرف ابو اسحاق بخاری اکیلے آئے ہیں، اور اگر میرا لڑکا مر گیا ہوتا 10,000 سے زیادہ آدمی میرے پاس تربیت کے لیے آئے ہوتے۔ افسوس کہ مسلمانوں کی نظر میں دین کی مصیبت دنیا کی مصیبت سے کم نظر آنے لگی، حالانکہ سلف صالحین کا جو طریقہ تھا کہ اگر ان کے تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تھی تو 3 دن تک لوگ ان کے تربیت کے لیے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں گے اگر کسی کی جماعت کے ساتھ نماز اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ فوت ہو جاتی تو لوگ تربیت کرتے تھے، جیسے ہمارے ادھر کسی کا فوت ہو جاتا ہے نا تو ہم افسوس کرنے جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ اس کے ساتھ افسوس کرنا چاہتے تھے کہ آپ کی نماز جماعت سے رہ گئی ہے۔ تو آج کل دیکھیں حال، جماعت کا خیال ہی نہیں ہے، کوئی گھر میں پڑھ رہا تھا کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ حضرت حاتم اسم کی اس تقریر کو پڑھ کر سوچئے کہ علماء سلف پرانے بزرگوں کی نگاہ ایمان میں نماز تو نماز، جماعت تو جماعت، تکبیر اولیٰ کا کتنا اہتمام تھا، اور دین ان کی نظروں میں کتنا عزیز اور پیارا تھا کہ کسی کی میت ہونے پر بھی اتنی اہمیت کے ساتھ تربیت نہیں کی جاتی تھی جتنی جماعت اور تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے کی تربیت اور ماتم پر سے کی جاتی تھی۔ اور ذرا اپنے دور کی زبوں حالی پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کو چھوٹ جانے کو مسلمان نہ تو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، یعنی نماز اگر چھوٹے تو فکر نہیں ہے، پریشانی نہیں لیتے، ڈر ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا، دل میں سوچتے نہیں ہے کہ ہائے میری نماز چھوٹ گئی، نہ دوسرے لوگ اس کو مصیبت سمجھ کر ان مصیبتوں کی تربیت کرتے ہیں، نہ کوئی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ تیری نماز کیا چھوٹ گئی ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے، اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ بلکہ توبہ نعوذ باللہ، اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہ بہت سے مسلمان کہلانے والے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کو مصیبت سمجھنے لگے ہیں، اور اگر بیچارے دیندار علماء حق ان بے لگاموں کو کچھ نصیحت کرتے ہیں تو یہ گستاخ و بد لگام انتہائی غضبناک ہو کر اور منہ بگاڑ کر یہاں تک کہہ دیا ہے توبہ معاذ اللہ، تم داڑھی والے نمازی مولویوں سے ہم داڑھی منڈے بے نمازی اچھے ہیں، آگے سے مذاق کرتے ہیں کہ تم داڑھی والوں سے ہمارے بغیر داڑھی والے اچھے ہیں، ایسے مذاق کرتے ہیں داڑھی والوں کو۔ آج کل یہ زمانہ آ گیا، اللہ معاف کرے۔ اور پھر غریب مولویوں کو یہ فرعونیت مال دار الجہلاء ایسی جلی کٹی صلاحیں سناتے ہیں کہ علمان غریب علمان جاہلوں اور فاسقوں کی گالیاں سن کر بھلا اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ شرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر،
اب تو ہی بتا، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ یعنی غریب لوگ کہتے ہیں کہ شرازہ ہوا ملتے مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، اس راز کو فاش کر اے روح محمد، حیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹے، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔